اس کا صحیح احساس اور صحیح معلومات ہمیں حاصل ہوں تو ہم صراط مستقیم پائیں گے، اور اگر ذرہ برابر بھی کہیں ٹیڑھ اس میں رہ جائے، کمی رہ جائے، کہیں مڑ جائیں ہم، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں علمی طور پر یہ واقعہ ہے کہ ساری بدعتیں، ساری ضلالتیں، ساری گمراہیاں مختلف ادیان کی صورت میں جو موجود ہیں ہمارے آس پاس، وہ سب کی سب اسی کی غلط فہم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ کیسے؟ وہ آپ دیکھیے۔ اس عنوان پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس عنوان میں دو لفظ ہیں، ان کی تشریح ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے؟ ایک اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے تقاضے، تعلق باللہ ہے نا، یعنی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے۔ ایک چیز اور واضح کر دوں میں کہ یہ اصطلاح جو ہمارے لٹریچر میں استعمال ہوئی ہے یا ہماری تقریروں میں اور تربیتی پروگراموں میں استعمال ہوتی ہے، تعلق باللہ، یہ قرآنی نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، فہوا سے، اس کے مفہوم سے یہ چیز تو ملتی ہے، لیکن لفظ تعلق کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور یہی وہ خطرناکی ہے، اگر اس سے آپ بہت سہولت کے ساتھ گزر جائیں گے تو گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ دو طرح کے علم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں انسان کے تعلق اور ربط کو واضح کرتے ہیں۔ ایک تو الہامی کتابیں ہیں اور دوسرے تصوف کہہ لیجئے آپ مسلمان ہیں، اس کو آسانی سمجھ سکتے ہیں، یا ہندوستانی ہیں تو جوگ کہہ لیجئے، یوگ کہہ لیجئے، یعنی بغیر کسی ہدایت الہی کے صرف عقلی بنیادوں پر، نفسیاتی بنیادوں پر، وجدان کی سطح پر انسان اپنی ریاضت اور تپسیا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تعلق باللہ کا لفظ نہ استعمال کیا جائے، بلکہ وہ لفظ استعمال کیا جائے جو قرآن میں ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ شنکراچاریہ کو پڑھ لیجئے، اوشو کو پڑھ لیجئے یعنی رجنیش کو پڑھ لیجئے، گورکھ کو پڑھ لیجئے، بدھ کو پڑھ لیجئے، یا مسلم صوفیہ کو پڑھ لیجئے۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں 30 منٹ میں 25 منٹ میں ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا ہوں، موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھو، کہتے ہیں کہ فلاں کا وصال ہو گیا، ہم لوگ کہتے ہیں نا، ذرا سا غور کرو، موت کو وہ وصال کہتے ہیں۔ الہی انت مقصودی و مطلوبی، ایک بہت مشہور جملہ ہے صوفیہ کا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارا مقصود ہیں اور ہمارے مطلوب ہیں۔ اس بنیاد پر جب ان کا علم اور عمل آگے بڑھتا ہے تو اس کے باٹم میں جو تصور ہوتا ہے، جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ قطرہ سمندر میں مل گیا۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ سوئی تو چاہتی ہے کہ گدڑی میں گم ہو جائے، لیکن اس کے ناکے میں پڑا ناسوت کا دھاگا، یا میں ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہر جگہ بتاتا رہتا ہے کہ اب یہاں پہنچے، اب یہاں پہنچے، اب یہاں پہنچے۔ اس فلسفے کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اصغر گونڈوی ایک شاعر گزرے ہیں، وہ وحدت الوجود کے سب سے بڑے شاعر ہیں شاعری میں،
فرماتے ہیں 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے۔ بہت مشہور مصرع ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ تو جو وصل کی بات کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، کیا ان کے ذہن میں یہ فلسفہ رہتا ہے کہ قطرہ سمندر میں مل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ سمندر ہے، ہم اسی سے نکلے ہوئے قطرے تھے، ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم قطرے میں ضم ہو گئے۔ اب اسی کو اپنشدوں کا جو فلسفہ ہے وحدت الوجود کا شنکراچاریہ نے پیش کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ کण کण میں بھگوان بستے ہیں۔ یہ تعلق باللہ کا ایک پہلو ہے جو بہت ہی رائج ہے۔ آپ اپنے ہاں صوفیہ کے ہاں پڑھیں، میں نے پڑھا کہ عبد الرزاق صاحب تھے کوئی، وہ سورت میں رہتے تھے، ان سے ایک صاحب ملنے کے لیے گئے تو وہ صرف اللہ اللہ کہتے تھے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ گھوڑے کو چارہ ڈال دو، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا اللہ اللہ کو کھا رہا ہے۔ منصور حلاج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو کہتے ہیں انا الحق، یا بایزید بستانی کی شطحات آپ نے پڑھی ہوگی، انا اللہ ما اعظم و شانی سبحانی سبحانی۔ عبد القادر لون کی کتاب ہے اسلامی تصوف کے سلسلے میں، یا تصوف اور اس کے یعنی اور ساری چیزیں، وہ انہوں نے ہی لکھنؤ سے پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، ہمارے ہاں سے ملتی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس پر ذوق ہے پڑھنے لکھنے کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق باللہ کی الگ الگ تشریحیں ہیں، اور پوری دنیا بھری ہوئی ہے اسی سے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑے عالم اور عالموں کے یا صوفیہ کے یا اکابرین کے جد امجد کہہ جاتے ہیں، اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے سید الطائفہ کی استعمال ہوتی ہے، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اور اشرف علی صاحب اور جتنے بھی دیوبند کے اکابر ہیں، وہ ان کے ہاتھ پر بیت تھے۔ ان کی شمائم الشاق کتاب ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اس میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہم قطرہ ہیں، اللہ تعالیٰ دریا ہے، اور اسی سے نکلے ہیں، اور اسی میں ضم ہو جانا یہی مکتی اور نجات ہے۔ ایک تاثر یا ایک پہلو سمجھ لیجئے تعلق باللہ کا یہ ہے، اس کے لیے ریاضتیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے معلوم چلے کسے جاتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں، اور پھر کرامات اور بلندی۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، یہ ارواح ثلاثہ میں آپ پڑھیے، ہے نا، امیر الروایات نام ہے کتاب کا، کہ بول دوں ایک لمبا عرصہ ایسا میرے دل میں رہا ہے، حاجی صاحب موجود رہے ہیں، حاجی صاحب کا مطلب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے، میں نے ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا، اور بول دوں جوش میں تھے، جلال کا عالم تھا۔ ایک مدت گزری ہے کہ جب ہمارے حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے، اور بول دوں اچھا رہنے تو تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ آخری جملہ ان کا شاید یہ رہا ہوگا کہ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ، یہ آخری مرتبہ ہے کہ میرے دل میں رہا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو تعلق باللہ کے حوالے سے غیر اسلامی، جن کو کہتے ہیں غیر الہامی طور طریقوں سے جو حاصل ہوتا ہے، وہ یہ حاصل ہوتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس عنوان کے دو حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک ہم۔ اس عنوان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو اور پھر ہمارا تعارف ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں جو باتیں یہ سائٹ کے لوگ کرتے ہیں اس طرح کی ریاضتوں والے،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں سوال نہ کرو۔ کیوں؟ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، چھوا نہیں، برتا نہیں، اس کے سلسلے میں، اس کی ذات کے سلسلے میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، کیچ نہیں کر سکتی ہیں، اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء۔ یہ لسانیات کا موضوع ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے بیان کرتے ہیں، تو اس جیسا ہم تمثیلیں پیش کرتے ہیں۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ زبان سے نکلی ہوئی آوازیں، اور کلمات کیا ہوتے ہیں؟ یہ علامتیں ہوتی ہیں کسی شے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے جیسا، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم علامت کیا متعین کریں گے کہ فلاں کی طرح سے ہے؟ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں ایمان تو لاؤ، لیکن کھود کرید مت کرو، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اور یہی ہوا۔ جو لوگ الہامی اصولوں کو نہیں مانتے ہیں وہ کھود کرید میں پڑے، اور پھر یہ فلسفہ نکالا انہوں نے۔ اس کی بڑی لمبی تشریح ہے، آپ لوگ اس کو جھیل نہیں پائیں گے، اس لیے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، ہے نا۔ جیسے آیان ثابتہ ہیں، اور یعنی کیا کہتے ہیں، تنزلات ستہ ہیں، یہ سب فلسفہ اور علم کلام کی بحثیں ہیں، ہے نا۔ شوق ہوگا تو پڑھیے گا، کوئی نمبر لے لیجیے گا، اس پہ کتابیں آپ کو دی جائیں گی یا استفادہ ممکن ہو سکے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے کھوجا تو یہ پایا کہ صاحب ہم اللہ ہی تعالیٰ سے نکلی ہوئی ہستیاں ہیں۔ تو اب یہاں سے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعلق باللہ کی جگہ پر ایمان باللہ۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول کا ارشاد کیا کہتا ہے؟ اللہ کی ذات میں کچھ حرکت مت کرو، ہے بتا دیا گیا ہے، سچے آدمی نے بتایا ہے، تسلیم کر لو۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں غیب پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، کس چیز کے سلسلے میں؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور اپنے رسول کے ذریعے سے تعارف کرایا ہے اللہ کا، وہ اس کی صفات ہیں۔ اور صفات کے سلسلے میں کہاں تک گناؤں گا؟ آپ کہاں تک گنیں گے؟ بس یہ سمجھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اس کے ہیں۔ آپ رحیم کہہ لیجئے، رحمان کہہ لیجئے، قدیر کہہ لیجئے، عزیز ذو انتقام کہہ لیجئے، علی کل شیء قدیر کہہ لیجئے، کچھ اور کہہ لیجئے، کچھ بہت سارے نام ہیں۔ قرآن شریف پڑھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ کے نام ختم نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ سمندر اگر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائیں تب بھی لکھنے لگیں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ختم ہوں گے، اس کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ یہ چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس پر میں وقت نہیں خرچ کروں گا۔ اصل مدعا کیا ہے؟ وہ ہمارا تعارف ہے۔ اگر یہ تعارف بہتر ہو جائے اور بالکل دو دو چار کی طرح سے ہو جائے تو پھر بہت سارے راستے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے کہ ہمارا اس سے کیسے تعلق ہونا چاہیے اور عملی طریقے کیا ہونے چاہیے۔ دیکھیے، سب سے بڑا لفظ ہمارے تعارف کے لیے جو ہے وہ عبد ہے۔ عبد مانے سمجھتے ہیں؟ عبد کے مانے غلام کے ہوتے ہیں، جس کے پاس کوئی پاور نہیں۔ ہم کسی کے نمائندے ہیں، خلیفہ، اجتماعی سطح پر، یہ سب ہمارا تعارف ہے۔ ہم سانس لینے کے اپنے وجود کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں۔ وہ حی ہے اور قیوم ہے، وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس میں خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں شدہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ یکساں ہمارے پاس جو کچھ فیل کرنے کے ذرائع ہیں وہ حواس خمسہ ہیں۔ ہم جب روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں،
طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے نا صاحب، اور روپے پیسے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ مستقل ایسا ہونے کی وجہ سے ہماری 5 سینسز اتنی نااہل ہیں، یا اتنا کم میموری ہے ان میں، یا کم دور تک دیکھ پاتی اور محسوس کر سکتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن کی مسلسل حرکت و عمل کے نتیجے میں یہی حقیقت ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. پھر ہم بھرم میں آ جاتے ہیں کہ جوان آدمی ہے، آنے دو اس کو، ابھی دماغ صحیح کر دوں گا. جو فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اس کی نفسیات یہی تھی پیچھے. پوتڑوں سے رئیس تھا صاحب، ہمیشہ اس نے محل ہی میں آنکھ کھولی، کبھی اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میرے حکم کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ عادی ہو گیا تھا. اس کو غفلت کہتے ہیں. اس کو قرآن کی زبان میں غفلت کہتے ہیں. وہم غافلون جس کو کہتے ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان سب حرکتوں کا ذکر کیا ہے وہاں یہی کہا ہے کہ یہ غفلت، مطلب آپ تصور کیجئے کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر یہ ایک ہے تو 100 ہوگا. ایک کا وجود اس بات کی دلیل یہ ہے کہ 100 ہوگا. ابتدا اس بات کی دلیل ہے کہ انتہا موجود ہے. ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ فنا ہوگا ہی ہوگا. جیسے رحم میں مادہ منویہ پڑتا ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور جیسے حمل ٹھہرا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ وضع حمل ہوگا. بچہ ہو یا بچی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، بہرحال ہوگا. ویسے ہی اس دنیا کا وجود اس بات کے لیے دلیل ہے کہ قیامت کی صورت میں وضع حمل ہوگا. اعمال ہیں تو اس کے نتائج ہوں گے. یہی وہ فارمولہ ہے جس کو ہم روز مرہ اپنی زندگی میں برتتے ہیں، لیکن جب اپنے نفس پر اس کو اپلائی کرنے کی بات آتی ہے تو ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں. یہی تو قرآن شریف میں کہا گیا ہے، مطلب قیامت کے سلسلے میں، کہ لوگ غافل ہیں. اور غفلت کے نتیجے میں سچ بات بتائی جاتی ہے تو چہرہ ادھر معرضون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اعراض کر دیتے ہیں، اچھا چھوڑو یہ سب ایسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ تکبر کی ایک قسم ہے. یہ وہ بنیادی پہلو ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے مجہول ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حقیقت اس کی نگاہوں میں مجہول ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے، ساری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ان ساری غفلتوں کا پردہ چاک کر دیتی ہے. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ یہ حقیقت انسانی سمجھ میں اس وقت آتی ہے کہ جب اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہی تو آپ دیکھتے ہیں، سب سے بڑی جہالت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور سمجھنے لگتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں صاحب؟ کچھ غلط فہمی اس کے اندر اپنے بارے میں ہو جاتی ہے. نہیں تو آپ دیکھ لیجئے، اینٹ پتھر تو زیادہ دیر تک چلتے ہیں. تاج محل موجود ہے، بنانے والے ختم ہو گئے. کتنی بڑی علامت ہے اس بات کی کہ صاحب زندگی فنا کے دروازے پر ہے. لیکن جب کہا جائے کہ اس کے تقاضے پورے کیجئے تو آدمی منہ موڑ لیتا ہے، اور تاج محل میں پتھروں کی خوبصورتی پر جو ہے وہ کیا ہندی میں کہتے ہیں، لہا لوٹ ہو جاتا ہے. صاحب آئے کیا بنایا ہے صاحب، ہمارے پاس بھی ملے گا پیسہ تو ایسے ہی کریں گے. گویا کہ انسان کی جو بنیادی حیثیت عبد کی ہے کہ یہ محتاج ہے سراسر. یہ کسی کا بندہ ہے، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. حکم دینے کی مجال ہی نہیں ہے اس کو. سرتابی تو بہت بڑی بات، شکر ادا کرے تو وہ بھی کم ہے. اپنے وجود کے لیے دوسرے کے احسان یعنی کیا کہتے ہیں، تقاضا کرتا ہے کہ اگر اللہ کا احسان نہ ہو تو یہ سب ختم ہو جائے.
تو ایک ایسا شخص جو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں ہو، ہلکی سی ناؤ ہو ٹوٹی پھوٹی، اور اس کے بعد وہ سینہ پھلا کے کہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، میرے بس میں سب کچھ ہے، منہ سے نہ بولے، اپنے انداز سے یہ بتائے، اپنے عملی رویے سے یہ ظاہر کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی حقیقت اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھ پانے کا۔ محترم حضرات، تعلق باللہ کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی مقدمہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، گہرا مطالعہ ہونا چاہیے اس کا، اور یہ مطالعہ ذرا سا ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو عمل شروع ہوتا ہے وہ تفکر کا ہوتا ہے، تدبر کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ دو دو چار کی طرح سے حساب لگا کے دے دینا اور کاپی جمع کر دینا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی سوکھی مٹی کا ڈھیلا ہو، پانی کے پاس ہو، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو اتنا جذب کرے کہ وہ خود پانی میں جو ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں نم مٹی بن جائے اور پھر گارا بن جائے، سمجھ لیجیے۔ یہ عمل کرنے کے لیے تفکر بہت ضروری ہے، تدبر بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیے اور سوچئے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہے نا، ویتفکرون فی شاید آیت ایسے ہی ہے کہ وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یعنی زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر بدلتے ہوئے انداز میں وہ سوچتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور کبھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ عقل مندی کا عقل اسی لیے دی ہی گئی ہے کہ آپ مشاہدہ کریں، اسے نتائج نکالیں، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ مستقل کام ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ چھوٹے بچے سے کچھ کہیے تو فوراً یہی کہتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، ابھی ابو سے کہہ دوں گا۔ کسی نہ کسی حد تک ہم پوری زندگی چھوٹے بچے کی طرح سے رہتے ہیں۔ ابھی نیتا جی سے کہہ دوں گا، ابھی ایس ایس پی صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ابھی کہہ دوں گا۔ یہی بات تو سب ہوتی ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، مقدمہ لڑ لوں گا۔ اسی کو آپ وستار دیجئے تو آدمی کیسے کیسے حرکتیں کرتا ہے، کہنے کے لیے وہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن حرکتیں بچوں والی کرتا ہے، یعنی جو حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت سمجھے ہوئے ہے۔ ابو سے کہہ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ بے وجہ آپ کی جان لے سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، آپ اس کے محتاج ہیں، وہ آپ کا محتاج نہیں ہے۔ سورہ رحمان میں کیا کہا گیا ہے کہ بھاگو، زمین سے اٹھ کے خلا میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ سنسار میں، وسط افلاک میں کھو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے باہر تو نہیں بھاگ سکتے ہو۔ یہی تو کہا گیا ہے، لا تنفذون الا بسلطان، بھاگ نہیں سکتے ہو، کہیں بھی رہو گے پکڑ میں آ جاؤ گے۔ یہ احساس اگر غالب ہو جائے، بلکہ جاری اور ساری ہو جائے، طاری ہو جائے، اور آپ اپنی حقیقت کو اپنی آنکھوں میں دیکھیں، تو کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ کیا غفلت کر سکتے ہیں؟ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے آدمی پھسل جائے، جیسے حضرت فَأَزَلَّهُمَا، یہ پھسلنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن شریف میں، آدم کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جیسے یادداشت واپس آئے گی فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ فوراً رجوع کر لے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے عملی طریقے میں کہ غور فکر صحیح سمت میں، یہ قرآن کے مطالعہ کیجئے آپ، وہ آپ کو راہیں بتاتا رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے،
میں اس کو اور تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں. صاحب کہا کیا مرغی بھی نہ کھائیں؟ بڑے پہ پابندی ہے تو ایسا ایک احساس ہوتا ہے نا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کچھ حلال ہے نہ کچھ حرام ہے. ابھی رمضان آئے گا تو بتا دیں گے, اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے. بھائی پانی کہاں حرام ہے؟ پاک پانی. بھوک لگے تو کھاؤ, خود اللہ کا حکم ہے کلو واشربو. لیکن اسی کنٹینیوٹی کو, تسلسل کو توڑنے کے لیے اس نے ایک ٹریننگ کورس رکھ دیا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں, حلال چیز, پاک چیز میری نعمت, تمہاری ضرورت, بھوک اور پیاس, یہ سب صحیح ہے, لیکن اصل کیا ہے؟ میرا حکم ہے, میں ہوں. مت پیو پانی, اذان ہو گئی ہے. مت کھاؤ شام تک. یہی تو ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس دلانے کے لیے کہ شریعت اس وقت تک شریعت ہے جب تک اللہ تعالیٰ کہے کہ اس پہ عمل کرو. نہیں تو یہی پاک چیزیں, یہی طیبات اور یہی نعمتیں اللہ کے حکم سے حرام ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کا حکم, اس کی رضا, اس کی چاہت, کیا نتیجہ نکل کے آیا؟ دوسرا ذریعہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور منہیات, یعنی جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں کے کرنے سے روکا ہے اس پر سختی کے ساتھ عمل, اور روایتی انداز میں نہیں بلکہ اس احساس اور شعور کے ساتھ کہ اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے, اس کا حکم ہے. جس پرستھتی میں ہوں, جس سچویشن میں ہوں, وہاں آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اس صورتحال میں اللہ کا حکم کیا ہے, اس کی رضا کیا ہے, اس کو جانیں. اور صرف کسی طرح مجبوراً اس پر عمل کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ لپک کے عمل کریں. کیوں؟ آپ عبد ہیں, آپ غلام ہیں, آپ کی شان ہی یہی ہے کہ مالک کی فرمانبرداری ہو. کسی بھی لمحے آپ اس سے غافل نہ ہوں. جس طرح سے پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے, اسی طرح سے غلام کو چاہیے کہ مالک کی رضا کس میں ہے اس کو ڈھونڈے اور جیسے معلوم ہو جائے اس کی طرف لپکے. یہ رویہ ہونا چاہیے آپ کا. ایک چیز اور ہے, ایک مقدمے کی صورت میں ہے کہ دیکھیے غور اور فکر ہم دو حصہ ہیں. ایک ہمارا ذہن ہے, اندر کی دنیا ہے, باطن ہے. اس کے لیے تو غور فکر, اسی کو مولانا فراہی نے دین سیر باطن ہے کا نام دیا ہے. اور دوسرے ہم ہاتھ پیر ہیں, اس کے لیے فرما برداری ہے. یہی تو کہا گیا ہے. ماں باپ کی اہمیت کتنی ہے آپ سوچ لیجئے. آپ کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے ہوئے دو نوکروں کا نام ماں اور باپ ہے, جو کسی بھی انسانی فائدے کا تصور ذہن میں نہ رکھتے ہوئے آپ کی شب و روز خدمت کرتے ہیں. یہی تو حقیقت ہے. اس کو اور لمبا سوچ لیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر یہ میرے ساتھ شرک کا حکم دے تو ان کی بات نہ مانو. یہی تو حقیقت ہے. تو انسان دو حصے میں ہے, ایک باطن ہے, ایک ظاہر ہے. باطن کے لیے غور فکر یہ ضروری ہے, تدبر ہے نا صاحب. اور ظاہر کے لیے, ہاتھ پیر کے لیے, اعضاء و جوارح کے لیے شریعت پر عمل, اطاعت, یہ بہت ضروری ہے. اب اس کے لیے آپ قرآن شریف کھولیے, ایایا فاتقون, فرہبون, اس طرح کے قانتون مومنین کی جو صفات بتائیں ہیں, قانتین اور ساجدین اور سائحین اور فلانا فلانا, یہ سب یعنی یہ سب الفاظ قرآن شریف کے ہیں. راکعین, وسجد واقترب,
واتقون، ہمیں سے خوف کھاؤ۔ تو اس طرح کی جتنی آیات ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہی عملی طریقے ہیں۔ میں جان بوجھ کے اس بات کو اس لیے یعنی ذکر کر رہا ہوں کہ جتنے بھی غیر الہامی طریقے ہیں جن کو متصوفین نے ایجاد کیا ہے وہ مطلوب نہیں ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی اگر سب گوتم بدھ جیسے ہو جائیں، سب ابن عربی جیسے ہو جائیں، بھکشو بن جائیں، بھیک کون دے گا؟ ساری دنیا اگر ایسی ہو جائے تو بھیک کون دے گا؟ وہ غیر عملی ہیں۔ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ وضع لقمۃ فی فم زوجتک صدقہ، اپنی بیوی سے جائز طریقے پر ہنسی کھیل کرنا اور اس کو کھلانا پلانا، مسکرانا، محبت کی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسلام ترک دنیا کا ساتھ نہیں دیتا ہے، نہ تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ تمہاری آخرت کی کشتی اسی وقت کنارے لگے گی کہ جب دنیا کے معاملات کے پانی پہ اس کو تیراتے رہو، بس ڈوبنے نہ پائے اور پانی کشتی میں نہ آئے۔ فرار کا راستہ نہیں بتاتا ہے یہ کہ جنگلوں میں چلے جاؤ اور صرف دھیان گیان ہی کی بات ہو۔ کیوں؟ عمل کی دو حقیقت ہے، اس کا ایک باطنی پہلو ہوتا ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، جو ذہن سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سکے کا دوسرا رخ ہے وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ جو چیز ہم دل میں سوچتے ہیں، ہاتھ پیر اگر اسی کی تصدیق کرتے ہیں تو دل کا خیال جو ہے، دل کی آواز وہ سچی ہوتی ہے۔ اعضاء و جوارح تصدیق کرتے ہیں تب پورا انسان مکمل صحیح سالم بنتا ہے۔ نہیں تو دل میں کچھ ہو، ہاتھ پیر سے کچھ ہو، تو یہ تو منتشر انسان ہوا۔ گویا کہ نہ ہاتھ پیر سے جو جاری ساری اعمال ہوتے ہیں وہ دل کے اعتقادات کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو دل میں ہے اور اس سے ہاتھ پیر کے جو کچھ اعمال صادر ہوتے ہیں اس میں کنٹراڈکشن ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہاتھ پیر والا اصل انسان ہے، اس کو تسلیم کیا جائے، کہ جو دل دماغ والا ہے اس کو صحیح تسلیم کیا جائے۔ انسان اس طرح سے منتشر ہو جاتا ہے۔ تو جو طریقہ ہو سکتا ہے شریعت کی روشنی میں، سب سے پہلے تو عبادات پر توجہ دینی چاہیے، شعور کے ساتھ، لیکن روایت نہیں۔ اور اس کے بعد جو احکام آئے ہیں قرآن شریف میں اور شریعت مطہرہ میں، اس کی جیسے جیسے حکم آیا ہے ویسے ویسے پابندی کی جائے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرے مالک کی مرضی یہی ہے اور میرا خاصہ ہی یہی ہے کہ اس پر عمل کروں میں۔ ایسا ہو نہیں سکتا مائی ڈیئرز کہ گول خانے میں چوکور چیز فٹ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف ہے، اپنے وجود کا صحیح تعارف ہے، تو اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ اور کوئی چیز آپ جھیل ہی نہیں سکتے ہیں، اپنے جی میں مجرم ہو جائیں گے آپ۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ اور آتا ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ تو وقت زیادہ ہو گیا شاید، ہاں صاحب 5 منٹ اور ہے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون بیعت کرتا ہے کہا، آپ نے فرمایا کون بیعت کرتا ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ کہا، تو آخر میں صحابہ نے یہ پوچھ لیا کہ حضرت کس چیز پر بیعت کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرو۔ یہ تربیت کی بات بتا رہا ہوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ کیوں؟ بہترین انسان ہی بہترین یعنی مومن ہو سکتا ہے، یعنی قوت ارادی اچھی ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے صاحب، ہم بیعت کرتے ہیں اس پر۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے لوگ گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور ان کا چابک اگر گر گیا ہے
تو اس عہد کے پاس میں وہ کسی سے کہتے نہیں تھے، چاہے بازار میں کھڑے ہوں، کہ بھیا ذرا سا جھک کے اٹھا دو۔ گھوڑا روکتے تھے، اپنا اترتے تھے اور چابک اٹھاتے تھے۔ سوال کا یہاں تک لوگوں نے پاس و لحاظ کیا کہ ہم مانگیں گے نہیں کسی سے، یعنی اپنی ہی چیز ہیلپ تک نہیں مانگیں گے، روپیہ پیسہ تو جانے دیجیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا۔ یہ تربیت کی بات ہے۔ میں یہ عنوان اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھیے، شریعت تو شریعت ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گڑ کھانا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی قوت ارادی ناپنا چاہتے ہوں اور اس کو اور اسٹرانگ کرنا چاہتے ہوں تو اپنی ذات تک کے لیے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھیا 6 مہینہ ہم گڑ نہیں کھائیں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو، بھائی کوڑا اٹھا کے دے دینا یا کسی سے مانگ لینا یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن ایک تربیت کا پروسیس تھا، اس میں ان لوگوں نے اپنے کو شامل کیا اور کہا کہ صاحب ہم نہیں مانگیں گے چاہے کچھ ہو جائے، چاہے لڑکا ہی میرا سائڈ میں کھڑا ہو، وہ تو خدمتگار ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی نہیں مانگیں گے۔ تو اس طرح سے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے حرام و حلال کی قید کے ساتھ وہ اپنے لیے نصاب بنا سکتا ہے۔ میں یہ صوفیہ کو چانس دے رہا ہوں، لیکن آپ اس کو شریعت نہیں کہیں گے، دوسروں سے یہ نہیں کہیں گے میں گڑ نہیں کھاتا تو تم بھی مت کھاؤ، اور اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، حضرت سلمان فارسی کو جو کچھ ملتا تھا، وہ مدائن کے گورنر تھے، جو کچھ ملتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ 1 درہم رکھتے تھے، اس سے تنکا خریدتے تھے، ٹوکری بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے، اور اس سے ایک حصے سے اپنا یعنی اپنی بھوک اور ضرورت مٹاتے تھے، اس کو پوری کرتے تھے، ایک حصہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے اور ایک حصے کا پھر تنکا خرید لیتے تھے۔ حالانکہ وہ چاہتے انہی کے احباب دوست ساتھی تھے، سعد بن ابی وقاص، انہوں نے محل بنوایا تھا۔ تو یہ جائز کے درمیان، یعنی جائز کے ہوتے ہوئے، جائز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں اپنے اوپر مثبت یا منفی لاگو کر سکتے ہیں اپنی ذات کی تربیت کے لیے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے مجھ میں کیا کمزوری ہے۔ ہمارے جامعۃ الفلاح میں ایک صاحب تھے، تو ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے تخت میں بہت سارے کھٹمل رہتے تھے، تو جس کمرے میں رہتے تھے وہ لوگ چلاتے تھے دوسرے ساتھی کہ یار مارو اس کو، ختم کرو، ہم یعنی تمہارے یہاں سے ہمارے یہاں آتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں صاحب، اس کی وجہ سے ہم کو گہری نیند نہیں آتی ہے اور ہم پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ پائیں گے۔ معلوم ہوا پیر جو ہے وہ کسی رسی میں باندھ کے لیٹے ہیں، کروٹ ہوئی اور جاگ گئے صاحب اور اٹھ کے پڑھنے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہم مجبور محض بندے ہیں اس کے، اس نے ہم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جزوی طور پر کچھ اختیارات دے دیے ہیں اور ایک ٹائم لیمٹ دے دیا ہے۔ اب ہم بہتر غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک دائرہ اس نے کھینچ دیا ہے شریعت کا، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے تم لوگ اپنے سے کوشش کرو۔ حضرت اسما نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتنا خرچ کریں، تو وہ ذرا سا منتظم تھی۔ آپ نے کہا اسما گن گن کے خرچ کرو گے تو اللہ بھی گن گن کے دے گا۔ اب یہ انداز آپ دیکھ لیے تربیت کا کیا ہے، گن گن کے خرچ کرو گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا، اور ایسے اگر دے دو، حضرت بلال تھے، ان کو کہیں سے کھجور مل گئی، کھانے پینے کے وعدے رہتے تھے، جلدی جلدی اپنے کمرے میں انہوں نے اس کو سمیٹا اور اس کو ٹھیک ٹھاک ڈھیری بنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، آپ نے فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت دنوں کے بعد اتنی کھجور ملی ہے، اس کو ہم حفاظت سے رکھ رہے ہیں، خوب کھائیں گے، آپ کے یہاں بھی بھیجیں گے۔ کہا اللہ کے بندے، جس نے آج بھیجا ہے وہ کل بھی بھیجے گا، اس کو سینت کے مت رکھو،
اور ضرورت مند ڈھونڈو، ان میں تقسیم کر دو۔ حالانکہ یہ شرط نہیں تھی، وہ اگر رکھے رہتے تب بھی مسلمان تھے، بہت سارے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ تو بھیا آگے بڑھنے کے لیے ہے نا جو ضروری ہے اس کو شریعت نے بتا دیا ہے، لیکن اس میں چمک دمک پیدا کرنا۔ حضرت بلال سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات میں نے دیکھا کہ جنت میں ہوں اور تمہارے قدموں کی چاپ جو ہے وہ آگے آگے سنائی دیتی، کیا کرتے ہو بھائی؟ آپ شرما گئے، بلال شرما گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پوچھا جانا کہ تم کو جنت میں دیکھا اور تمہارے چپلوں کی اور قدموں کی آواز آ رہی تھی، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے۔ کہا یا رسول اللہ میں تو کچھ کرتا نہیں ہوں، بس یہ ہوتا ہے کہ ہر دم باوضو رہتا ہوں، اور جب تازہ وضو کرتا ہوں تو اللہ جو توفیق دیتا ہے اتنی نفل نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ آگے بڑھنے والی بات ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز بتائی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کا مطالعہ کیجئے، اپنی استطاعت کا اندازہ لگائیے، اپنے حالات دیکھیے۔ بھائی حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو سارا پھڈا ہی اسی کا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ مال سینت سینت کے تم لوگ رکھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے اس کا۔ تو لوگوں نے سمجھایا کہ صاحب جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کہا کچھ نہیں، یہ ھذا کنز تھکوا بہا جباہہم وجنوبہم، یہی تو وہ سارا مال خزانہ ہے کہ جس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ان کے پیٹھ اور ان کے چہرے داغے جائیں گے، نکالو ان سب کو، چھوڑو۔ تو یہ ایک دائرہ ہے، دائرے سے باہر بھی بہت ساری روشنی ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جس کو مقابلہ کرنا ہو، اپنے بھائیوں سے آگے بڑھنا ہو، بہتر بندہ ثابت کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار بننا ہو، ایسا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کا۔ حضرت عمر جب کپڑا بنواتے تھے تو دوسرا والا وہ ہدیہ کر دیتے تھے کسی کو۔ تو یہ ہر ایک کی ثوابدید پر ہے کہ آپ کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ اگر ان چیزوں کا پاس و لحاظ کریں اور اس تصویر کو جو میں نے کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ چاروں طرف اس کے باؤنڈریز ہو جائیں، یہ اگر آپ نے اس کو یعنی ہم نے تو کوشش کی ہے، معلوم نہیں کہاں تک بات پہنچی ہے، اگر اس کو سمجھیں اور اپنی حیثیت متعین کریں، کس کے بندے ہیں یہ سوچ لیں، کیا کچھ آپ کے امکانات میں ہے۔ اگر بغل میں پڑوسی غریب ہے تو ایک تو اخبار کی سرخی یہ ہے کہ بہت غریب ہے جس محلے میں ہم رہتے ہیں، اور دوسرا تصور یہ بھی ہو سکتا ہے سوچنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرچہ ہمارے ہاتھ میں سمایا ہے، سوال ہے کہ تم کو امیری دی ہے اور اس کو غریب بنایا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ پالنے والا تو سب کا وہی ہے، جب جس کو چاہے غریب بنا دے۔ یہ اپنے اپنے شعور کی بات ہے، تم اکیلے کھا لیتے ہو کہ اس کا بھی خیال رکھتے ہو۔ یہاں تو غفلت کی یعنی نیند میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، لیکن وہاں معلوم ہو جائے گا کہ صاحب اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، دیا ہوا اسی کا ہے، صرف اس کے حساب سے دے دیتے تو پاس ہو جاتے، وہ محبت کرنے لگتا۔ تو صاحب میں آخر میں میر کا ایک شعر ہے، غالباً میر ہی کا ہے، آپ مولا بتائیں گے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، قدم قدم پر امتحان ہے، جس طرف آپ بھیج دیجیے اپنے میری نگاہ پھیریے، کہیں کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو بھر نہ سکیں۔ اتقوا ولو بشق تمر، آدھی ایک کھجور ہو، آدھی اپنا کھا لو، آدھی کسی اور کو دے دو، جہنم سے نجات مل جائے گی، آگ سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے سب سے آخری اماطۃ الاذی عن الطریق، کچھ اور نہیں کر سکتے، راستے سے کانٹے تو ہٹا دو، پتھر تو ہٹا دو، کوئی بوڑھا جائے گا، بچہ جائے گا،
اندھا جائے گا، وہ ٹھوکر نہ کھائے. یہ بھی اسلام ہے اور اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں. لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام. کیا ہے بھائی؟ آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا ہے نا صاحب. شیشے کی دکان میں ہیں، آپ جہاں چاہیں وہاں ہاتھ نہیں چلا سکتے ہیں، ٹوٹ جائیں گے سب، فساد برپا ہو جائے گا. بہت سنبھال کے چلیے. ہر سانس پر جو ہے وہ اپنی مطلب ہر قدم پہ سانس روک کے دیکھیے کہ مجھ سے کیا ہو سکتا تھا، میں نے کیا کہ نہیں کیا. یہ دنیا امکانات کی دنیا ہے، اپارچونیٹیز کی دنیا ہے. آخرت میں زیادہ سے زیادہ حصہ بٹورنے کا یہ پس منظر، یہ ذہن میں ساری چیزیں رہیں تو پھر آپ خود سے اپنا راستہ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں یہ آپ خود نکال سکتے ہیں. لگن تو لگے، دل میں جذبہ تو پیدا ہو. کسی ماں کو آج تک کوئی ایسا کالج نہیں کھلا ہے کہ ماں کو یعنی سمجھایا جائے کہ بچوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے. کسی عاشق کے لیے آج تک کوئی کورس نہیں تیار ہوا کہ یہ کتاب پڑھ لو تو عشق کرنا آ جائے گا. فطری باتیں ہیں یہ. دل میں تو لگے، آگ لگے تو پھر راستے اپنے سے نکل آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.